اچھا اب دیکھیے ایک چیز اور اس میں ذکر کر دوں، قرآن کی ایک آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے افراد ایسے ہیں شیعت کے اندر، باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں جب بھی ان کی پوسٹ کوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کی، جو ہم کوئی پوسٹ رسول اللہ کی رضائے والدہ کی کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو فوراً کہنے لگتے ہیں نہیں وہ رضائے والدہ نہیں تھیں بلکہ وہ تو کافرہ تھیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ طائف میں ایک زمانے تک حضرت حلیمہ سعدیہ سے منسوب ایک جگہ تھی کہ یہ ان کا گھر یہاں پر ہوا کرتا تھا، پھر لوگ وہاں جانے لگے اور انہوں نے نمازیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ شاید وہاں سے یہ چیز ہٹا دی گئی۔ بہرحال اس موضوع پہ پورا ایک درس یہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کی رضائے والدہ تھیں یا نہیں، اس موضوع پہ پورے دلائل کے ساتھ یہاں ایک درس ہو چکا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ اسے سن سکتی ہیں۔ اچھا کون سی آیت ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے؟ ذاتی طور پر ترجمہ اور سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے، اس سے کیا ہوا؟ رسول اللہ کی رضائے والدہ ہونے کا انکار کر دیا، بلکہ ان کو کافرہ تک ثابت کرنے لگے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور حضرت موسیٰ کے لیے دائیوں کا دودھ ان پر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے حرام اسی وجہ سے قرار دیا گیا تھا کیونکہ نبی کو صرف اس کی ماں دودھ پلا سکتی، کوئی اور عورت نہیں پلا سکتی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت حلیمہ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے تو ہم جو ہے کیسے کہ کافر عورت کیسے دودھ پلا سکتی ہے؟ اچھا یہاں پر حرمنا کا جو لفظ ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو ابھی میں اس لحاظ سے گفتگو نہیں کر رہا، لیکن بہت سی چیزیں یہ تو خیر محاورہ نہیں ہے، یہاں حرمت تکوینی مراد ہے، حرمت تشریعی نہیں ہے۔ حرمنا مثلا آپ حرام قرار دے دیا تو ہم سوچتے ہیں حرام کے معنی وہی گناہ والا، جیسے ہم اکثر نہیں کہتے بھائی اس شخص نے تو میری زندگی حرام کر دی، تو یہ حرام سے مراد وہ شرعی حرام آپ نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ آپ کی مراد بہت زیادہ تنگ آ جانا، اس سے زندگی اجیرن کر دینا، ان معنوں میں آپ حرام کہہ رہے ہوتے۔ تو یہاں پر حرمت تکوینی ہے، حرمت تکوینی ہے، یعنی حضرت موسیٰ ایک خاص کیوں اللہ نے منع قرار دے دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہ پئیں؟ آگے چل کر آیت کے اندر یہ، بلکہ اس سے پہلے کی آیات میں چیز آئی ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا۔ اس کے معنی ہے کہ یعنی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی بالکل حضرت موسیٰ کے علاوہ ان کے دل و دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آتی تھی۔ اتنا ظالم ظاہر ہے بادشاہ فرعون، اور وہ جو ہے ہر بچے کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بچہ ان کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ اب اس ماں کی کیا بری حالت ہو گئی ہوگی کہ قاتل کے اس میں کبھی بھی بچے کو قتل کروا سکتا ہے۔ تو گویا ان کے دماغ میں موسیٰ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی، اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، یعنی اتنی بے قابو ہو گئی تھی کہ پتہ چل جاتا اس کو کہ اچھا یہ ان کا بیٹا ہے، مادر موسیٰ کا بیٹا ہے موسیٰ۔ تو اللہ نے پھر یہ انتظام کیا کہ دائیوں کا دودھ جو ہے وہ موسیٰ کے اوپر منع کر دیا گیا، موسیٰ منہ ہی نہیں لگاتے تھے، اور بالکل نہ بہت 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے، کسی تو سب کو فکر ہوئی بہرحال۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ کی والدہ کی بہن بھی موجود تھیں اس تمام قضیے کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسی عورت کو جانتی ہوں کہ وہ بچے عام طور پر اس کا دودھ پی لیتے ہیں۔ ان کو حضرت مادر موسیٰ کو اس طریقے سے وہاں پر لایا گیا، اور حضرت موسیٰ نے بھی ان کا دودھ ایکسیپٹ کر لیا۔ فرعون بھی بڑا حیران ہوا کہ اور کسی بچے کا تو دودھ نہیں پی رہے تھے، تو تمہاری ان سے کیا رشتہ داری ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک پاک و صاف عورت ہوں، اور عام طور پہ بچے جو ہے وہ میرا دودھ پینا پسند کرتے ہیں، اور اس طرح سے کر کے پورا ایک واقعہ ہے۔ تو وہ پورا انتظام کیا گیا تھا، یہاں پہ حرمت تشریعی مراد نہیں تھی، یعنی شریعت نے حضرت موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا نہ پئیں، بلکہ ایک انتظام کیا گیا تھا کہ موسیٰ کی والدہ اس قدر بےتاب ہو چکی تھی کہ اس بات کا امکان تھا کہ کہیں وہ اس راز کو فاش نہ کر دیتی، تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوا کہ حضرت موسیٰ نہ ان کا دودھ پئیں اور دایوں کا، اور ایک باہر سے ان کی اپنی ماں کا انتظام ہو جائے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ کئی سال تک، حتیٰ کہ جوانی کے دور تک بھی بہرحال وہاں پر رہے، 2 سال تک بس دودھ پلائی کا ان کا عرصہ چلا ہوگا۔ تو اس ایک آیت جو ابھی آپ نے دیکھی کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، لوگوں نے کہا اس کے اوپر کہا کہ دیکھیں اس سے پورا کیا نتیجہ، بہت سے نے تو ایک اور بھی نتیجہ نکالا کہ صرف معصوم ہی معصومہ کا دودھ پی سکتا ہے، تو یہ تو بالکل ہی الٹا ہے، اور ویسا نظریہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کی جتنی بھی والدہ تھیں سوائے امام حسن حسین وغیرہ کے، باقی تو اور کسی کی والدہ معصومہ نہیں تھی، تو ان کا بھی، تو یہ تو خیر نظریہ بالکل ہی غلط ہے۔
لیکن یہاں پہ خود سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا خود سے سمجھیں گے قرآن کو. تو اتنا بڑا گروپ جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ لے کر آ گیا اس سلسلے میں. تو اب دیکھیے اگر ہم ویسے تاریخ کے بیچ میں ایک بات آگے تفصیل تو اس کے اندر آئے گی کہ ڈاکٹر ابراہیم آیتی یہ بھی بہرحال ان کے متعلق بھی یہ ملتا ہے کہ یہ بھی بہت جوانی کے دور میں انتقال کر گئے تھے. اور ڈاکٹر ابراہیم آیتی کے متعلق آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے کہا تھا کہ اس وقت پورے ایران میں تاریخ میں اسلام کی ابتدائی 100 سال کی جو تاریخ ہے ان سے بڑھ کر کوئی بھی تاریخ دان نہیں. اور کہا کہ یہ جو بھی بات کہہ دیں وہ تاریخ کے متعلق بالکل حتمی اور اوتھینٹک ہوتی ہے. یعنی اتنی ان کی زبردست ریسرچ تھی ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کہ مرتضی مطہری کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی 100 سال کی تاریخ میں ان کا کوئی ثانی نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ٹریفک کے حادثے کے اندر تہران میں جو ہے اس میں بہت ہی کم عمری میں غالباً ایسی کوئی 50 کے لگ بھگ جو ہے ان کی عمر تھی, اس میں ڈاکٹر ابراہیم آیتی انتقال کر گئے. اور زیادہ زندگی اللہ کی طرف سے ملتی تو پتہ نہیں اور کیا کارنامے انجام دیتے تھے, جو موجودہ زمانے میں بھی بہرحال اس لحاظ سے آغا جواد محدثی یہ بھی تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے تاریخ کے علماء جو ہیں کون کون سے ہیں. تو ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے کتاب لکھی تاریخ پیغمبر اسلام. اس کے اندر بھی ان کو رضائی والدہ قرار دیا اور کہا کہ حضرت آمنہ کی کم شیرگی اس بات کا سبب بنی تھی, ان کے دودھ کم تھا بعض وجوہات کی بنا پر, تو اس وجہ سے ان کا انتظام ہوا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا. یعنی تاریخ کا ایک اوتھینٹک ترین عالم جو ہے, جو ابتدائی 100 سال کی تاریخ پہ پورا عبور رکھتا ہے, اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے. اس کے علاوہ مناقب آل ابی طالب جو ہے, جو علامہ ابن شہر عاشوب کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے. اعلام الورا جو علامہ تبریسی کی ہے اس میں بھی یہی بات آئی ہے. اس کے علاوہ کنز الفوائد علامہ کراجکی کی, اس میں بھی یہی بات لکھی ہے. القواعد القویہ یہ علامہ ہلی کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے. فروغ ابدیت کے نام سے زندگی پیغمبر اکرم کا تحلیلی جائزہ آیت اللہ جعفر سبحانی کی نے بہترین کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بھی کہا کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی رضائی والدہ تھیں اور ان کا اسلام بھی علماء نے بہرحال ثابت کیا ہے. قصص العلماء جو قطب راوندی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے. سفینہ مستدرک سفینۃ البحار آیت اللہ علی نمازی شاہرودی کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے. اختصاص شیخ مفید میں بھی ہے. کتنی کتابوں کے اندر یہ, لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں ہم کسی کی بات کو نہیں لیں گے, ہم دیکھیں گے. وہ حرمنا کا لفظ اس کے اندر آیا ہے کہ ہم نے حرام قرار دے دیا تھا دائیوں کا دودھ. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے حرام تھا, اور یہ جو ہے نبی کے علاوہ کوئی اور نبی اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پی سکتا ہے, اور جو ہے بلکہ ان کا ایمان بھی ثابت نہیں.